تو اس وقت تو سپر پاور کے خلاف ایران کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو اب تمہیں ماننا چاہیے کہ اہل تشیع کا ایمان بڑے لیول کا ہے اپنی ڈاکٹرن کے اندر۔ ہمارے نزدیک تو یہ کوئی ڈاکٹرن نہیں ہے ایمان کے فیصلے کسی کے کرنا، ہمارے نزدیک تو سنی بھی مسلمان ہے، شیعہ بھی مسلمان ہے، لیکن ان کی ڈاکٹرن میں آج اگر ایران کے لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور اس پر ترا یہ کہ سنیوں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے، بس ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ عنوان تو مسائل رمضان کا ہے اور ویڈیو تو ایک مخصوص چیز پہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑا سا واقعہ بعض دفعہ بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیتا ہے۔ یہ جو موجودہ سیاسی واقعہ چل رہا ہے اس نے بہت سارے چہرے واضح کر دیے، اور ہمارے اندر کہاں کہاں کمیاں ہیں، ہمارے یہاں ہماری عوام میں کہاں کہاں بیماریاں ہیں، کہاں کہاں کوڑ پایا جاتا ہے فکر کا، نظر کا، عقیدے کا، وہ کوڑ ہم پہ واضح ہوا۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئی گفتگو کیجئے اور آپ سیاسی ایشو نہ چھیڑیے، آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ بھئی قرآن پہ جو عقیدہ نہیں رکھتے ان کا حکم یہ ہے، اور فلاں لوگوں کا قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہے اس لیے ان سے الحذر رہنا، اتنا خالی کہہ دیجئے، بس اتنی بات چنگاری لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہیں گے دین آپ جانتے ہیں، دنیا ہم جانتے ہیں۔ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے، میں نے قرآن مجید پہ گفتگو کیا ایک جگہ اسٹریم سے ذرا پہلے، اور میں نے تھوڑا سا قرآن پہ جب گفتگو ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ موجودہ حالات سے جو اس کو جوڑا جاتا ہے، تو میں نے عقیدے پہ تھوڑی سی گفتگو کر دی بغیر کسی کا نام لیے، اور اس پہ جو عقیدے پہ گفتگو کی تو اب جہاں جہاں وہ فکر کا کوڑ موجود تھا وہ واضح ہو گیا، کھل کے سامنے آ گیا کہ کہاں کہاں نظریے کا، فکر کا، یا بعض دفعہ عقیدے کا کوڑ موجود ہے۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی وابستگیاں جو ہوتی ہیں نا، چھوٹا چھوٹا جوڑ جو ہوتا ہے کچھ چیزوں سے، وہ بڑی وابستگی کا، بڑی خرابی کا سبب بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ یہ چیزیں رہنی چاہیے اور ان کی وضاحت ہوتی رہنی چاہیے۔ بہت بری حد تک جو ہے ہمارے یہاں بھی بگاڑ موجود ہے جگہ جگہ کونے قدروں میں۔ اب یہ جو پلمبر جی ہیں، اب ان کے جو فالوورز ہیں، ان کو جو سننے والے ہیں، وہ بھی ایک دم تپے ہوئے ہیں، وہ قرآن کی موافقت میں عقیدہ نہیں سننا چاہتے، وہ یہ نہیں سننا چاہتے ہیں کہ قرآن کا منکر کافر ہے، وہ یہ نہیں سننا چاہتے، جیسے وہ سنتے ہیں ان کو ایک آگ سی لگ جاتی ہے، عجیب معاملہ ہے۔ تو ابھی حضرت نے کیا بولا کہ سپر پاور کے خلاف ایران کے لوگ کھڑے ہوئے، اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا ایمان بڑے لیول کا ہے۔ دیکھیے مسئلہ پولیٹیکل ہے، ایشو سیاسی ہے، لیکن سیاسی ایشو سے کس طریقے سے عقیدے کی راہ نکل رہی ہے، کس طرح سے ایمان کی راہ نکل رہی ہے۔ یہ جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، اس نے سیاسی راہ سے عقیدے کو اور دیگر چیزوں کو، شریعت کے دیگر احکام کو کس طرح بگاڑا ہے، اس کا یہ بچہ ایک وہ پلمبر ہے، اور اس کے جو پھر فالوورز ہیں، بچے پہ بچے، بیٹے ناتی پوتے جو سب پیدا ہوئے ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بگاڑ کتنا ہے۔ بھائی یہ بڑے لیول کا ایمان کیا ہے؟ یہ بڑے لیول کا ایمان کیا ہے بھائی؟ یہی کہ 3 کے علاوہ تمام صحابہ کافر ہیں، یہ بڑے لیول کا ایمان ہے؟ یہ کہ قرآن نامکمل ہے، یہ بڑے لیول کا ایمان ہے؟ یہ بڑے لیول کا ایمان ہے کہ ان کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ ہے، میرا عقیدہ ہے بولتا، اور سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے کہ سیدنا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ کے، سینہ ٹھوک کے عقیدہ ہے، یہ بڑے لیول کا ایمان ہے۔ بڑے لیول کا یہ ایمان ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ طاغوت ہیں، بت ہیں۔ وہ بڑے لیول کا ایمان یہ ہے کہ اہل سنت کا خون حلال ہے۔ وہ بڑے لیول کا ایمان یہ ہے کہ تمام فقہاء، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، سارے کے سارے کافر ہیں۔ وہ بڑے لیول کا ایمان یہ ہے کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام بیہقی، امام ابن خزیمہ، امام مالک، یہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں، حلال الدم ہیں۔
یہ بڑے لیول کا ایمان کیا ہے کہ اما عائشہ کافرہ ہیں اور پلس ہیں؟ ہم لوگ وہ بات بار بار نہیں کہنا چاہتے، یہ بڑے لیول کا ایمان ہے حضور والا؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بڑے لیول کا ایمان سپر پاور کے خلاف کھڑا ہے، تو بڑے لیول کا ایمان، تو یہ بڑے لیول کا ایمان ہے، اس ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی ایمان کیا ہے؟ جس چیز پہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں، جس چیز پہ آپ ایمان رکھتے ہیں، وہ اور دو آتشہ ہو جائے، سہ آتشہ ہو جائے اور نکھر جائے۔ ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، وہ ایمان اور بڑھ جائے، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، وہ ایمان اور بڑھ جائے، ہمارا ملائکہ پہ ایمان ہے، وہ ایمان اور بڑھ جائے۔ جو ایمان ہمارا پہلے سے ہے، وہ ایمان اگر ہمارا زیادہ ہو جائے، بڑے لیول کا ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہی بڑے لیول کا ہوگا نا۔ جو عقیدہ ایمان ہم پہلے سے رکھ رہے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کو ہم جان رہے ہیں کہ وہ سن رہا ہے، اب اگر وہ نکھر جائے تو وہ سننے والی بات جو ہے وہ بڑے لیول کی ہو جائے گی۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، اب وہ عقیدہ اگر نکھر جائے تو وہ وہی اور بڑے لیول پہ ہو جائے گا۔ تو جو ایمان اور عقیدہ ہمارا پہلے سے ہے، وہی ایمان اور عقیدہ بڑے لیول کا ہوگا۔ تو جب ان کا ایمان بڑے لیول کا ہے تو کیا بڑے لیول کا؟ اللہ، رسول، قرآن کے بارے میں جو ہے جو عقیدہ ان کا ہے وہی بڑے لیول کا ہے، ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ سپر پاور کے خلاف یہ کھڑے ہونے کا جو ڈھکوسلا ہے بھائی، یہ بھی ڈھکوسلا خوب ہے۔ کیا سپر پاور کے خلاف یہ کھڑا ہے یہ مکار قوم؟ کیا کسی سپر پاور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ یہ ہمیشہ اہل سنت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ہمیشہ اہل سنت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، اعلانیہ بھی اور تقیہ کر کے بھی، کافروں کی طرح بھی، منافقوں کی طرح بھی، دونوں طرح یہ اہل سنت کے خلاف کھڑی ہوتی ہے۔ عربوں نے اسرائیل کے خلاف 5 جنگیں لڑی اور اپنی طرف سے لڑی، اقدامی لڑی، اقدام کیا، ڈیفینسو نہیں تھی وہ لڑائیاں، ڈیفینسو نہیں تھی، دفاعی نہیں تھی، اقدام کر کے اس کے خلاف لڑائی لڑی کہ اس کو ختم کیا جائے۔ عربوں نے لڑی 5 جنگ، کوئی تذکرہ کرتا ہے؟ کوئی بیان کرتا ہے کہ یہ لڑائیاں عربوں نے 5 لڑی؟ آج جو ہے ایک جماعت اسلامی کا بندہ جو ہے درس کے بعد سوال کر رہا ہے کہ یہ جو امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں کیا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم دنیا زیادہ جانتے ہیں آپ سے، دنیا زیادہ جانتے ہو، پتا ہے تم کو کتنی جنگیں عربوں نے لڑی اسرائیل کے خلاف میں؟ تو اپنی طرف سے لڑی، اور یہ جنگیں جو ہے خالص اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھی، یہ مفادات کی جنگ نہیں تھی، یہ پولیٹیکل جنگ نہیں تھی، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ خالص دینی جنگ تھی۔ جو جنگ اس لیے تھی کہ اس ناجائز بچے کو یہاں نہ رہنے دیا جائے، اس بات کی جنگ تھی، سیاسی جنگ نہیں تھی۔ لیکن مجوسی ایران نے نہ تو ان جنگوں میں ساتھ دیا اور نہ تو آج تک ایک بھی اقدامی جنگ کیا۔ کوئی ایک اقدامی جنگ بتا دو کہ جو بھی اگر کچھ ہے ابھی حالیہ منظرنامہ جو ہے وہ کیا ڈیفینسو ہے، وہ دفاع ہے۔ اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کے دفاع میں یہ کھڑا ہے، اقدام نہیں کیا ہے اس نے۔ سپر پاور کے خلاف کھڑا، سپر پاور کے خلاف کھڑا نہیں ہوا، بیٹھا تھا۔ جب حملہ ہوا تو جو پوزیشن تھی اس پوزیشن میں ہے، بیٹھا تھا بیٹھا ہے، کھڑا تھا کھڑا ہے، جو پوزیشن تھی اسی پوزیشن میں مقابلہ کر رہا ہے۔ وہ بھی اندرونی خانہ کیا کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں ہم دنیا جانتے۔ دنیا یہ بیچارے جو گلی محلوں میں چلتے رہتے ہیں، ہاں، جن کو نہ جو ہے دین سے مطلب نہ اور چیزوں سے مطلب، وہ دنیا جانتے ہیں اور بہت زیادہ جانتے ہیں۔ یہ دعویٰ ہمارے لوگوں کا ہے کہ ہم بہت زیادہ دنیا جانتے ہیں۔ کیا جانتے دنیا بھائی؟ یہ کوئی غزہ کے لیے جنگ ہے، یہ کوئی فلسطین کے لیے جنگ ہے، یہ بھائی ایٹمی طاقت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے امریکہ نے، اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے، یورینیم افزودگی کے لیے، جو بھی ہے، جو بھی آپ عنوان دے لیں۔ یہ حملہ اس نے فلسطین کے لیے نہیں کیا، اس کے اوپر یہ حملہ غزہ کے لیے نہیں کیا، اور اس جنگ کا نقصان بھی عربوں کو ہو رہا ہے، اس جنگ کا بھی نقصان عربوں کو ہو رہا ہے، کیونکہ جس کے پاس کچھ ہے نقصان اسی کا ہوتا ہے۔ جس کے گھر میں فرنیچر ہے، جس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جلے گا، آگ لگے گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ جس کے گھر میں کچھ ہے نہیں اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت جو ہے ایران کے ذریعہ جو پورے عرب ممالک میں جو حملے ہو رہے ہیں اور جو لوگ جو ہے فساد مچا ہوا ہے اور معیشت خراب ہو رہی ہے، وہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سعودیہ عربیہ کا ایک ویژن تھا، وہ ویژن لے کے چل رہا تھا، اس ویژن میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اس ویژن میں خلل پیدا ہوا ہے،
اس حملے کی وجہ سے, اس جنگ کی وجہ سے, تو اس کا نقصان بھی اربوں کو ہو رہا ہے, ایران سے کہیں زیادہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ غزہ کے لیے تو جنگ نہیں ہے بھائی, یہ فلسطین کے لیے جنگ نہیں ہے, یہ مفادات کی جنگ ہے. مفادات کی جنگ میں جو ڈیفینسو ہے اس کو سپر پاور کے خلاف کھڑا ہونا اور ہیرو بنانا, یہی تمہارا علم ہے, یہی تمہارا نالج ہے. جی آگے ویڈیو چلائے ذرا سا پیچھے کر کے. حق میں کھڑے ہوئے ہیں. خامنائی صاحب نے جو اپنی گردن کٹوائی ہے شیعہ کے دفاع میں کٹوائی ہے؟ نہیں, فلسطین کے سنیوں کے دفاع میں. فلسطین میں 80 to 90% سنی ہے. وہاں کی جتنی جہادی تنظیمیں ہیں سوائے ایک تنظیم کے, وہ بھی لبنان سے تعلق رکھتی ہے, باقی تو سنی تنظیمیں, اور سنیوں میں بھی سلفی اہل حدیث, ساری فنڈنگ ایران کرتا رہا. لا حول ولا قوت الا باللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. خامنہ نے اپنی گردن سنیوں کے لیے کٹوائی ہے. ہاں, جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہ ہوا, جو ان کے خون کو حلال سمجھتا ہے, آج بالفرض والمحال اگر ان کو زندہ مل جائیں تو ان کا قتل کر دیں. جس کے قاتل کی یہ قبر بنا کے رکھے ہوئے ہیں, بابا شجاع الدین کی پوجا کر رہے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جو ہے پتھروں سے مارنے کا عقیدہ ان کا ہے کہ مل جائیں تو ان کو پتھروں سے ماریں گے, قبروں سے نکالیں گے, ان سنیوں کے ہو گئے. غضب ہے بھائی, غضب ہے. یہ کس قہر الہی کی بات کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں, جن اہل سنت کے بارے میں یہ عقیدہ ہے, یہ عزم ہے, یہ نظریہ ہے جو حلال الدم ہے, ان کے لیے صاحب کھڑا ہوا ہے, ان کے لیے یہ خامنہ ہی نے اپنی گردن کٹوائی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, سنیوں کے دفاع میں. ارے بھائی, اہل سنت کے قتل میں ان کا حصہ ضرور ہے, ان سے غداری ضرور ہے آج بھی کل بھی, لیکن روافض اور ایران کی ایک بھی جنگ سنیوں کے لیے ثابت نہیں کی جا سکتی. ایک بھی جنگ نہ آج ثابت کی جا سکتی ہے نہ کل ثابت کی جا سکتی ہے. خامنہ ای نے ایک بھی پٹاخہ نہیں پھڑوایا, ایک پٹاخہ نہیں پھڑوایا بھائی غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے. البتہ لبنان کو حزب اللہ کے ذریعہ بارود کے ڈھیر پہ رکھ دیا, یمن کو حوثیوں کے ذریعہ سبوتاژ کر دیا, شام کو بشار اور روس کے ذریعہ تباہ کر دیا, عراق کو امریکہ کے ذریعہ تباہ کر دیا, افغان میں تباہی آئی تو مٹھائیاں بانٹی, فلسطین کو حماس کے ذریعہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا. جو روافظ کے گدھے ہیں, آٹے میں نمک برابر جو فنڈنگ کی ہے ایران نے, خامنائی کے لوگوں نے, وہ حماس کو کی ہے, جس میں رافضی جاسوس بھی موجود ہیں, رافضی کارندے موجود ہیں, الحرس الثوری کے لوگ موجود ہیں, پاسداران انقلاب کے جواسیس موجود ہیں, اور اس لیے ہیں تاکہ سنیوں کو بے زمین کیا جائے, سنیوں کو تباہ کیا جائے, ان کا قتل ہو, ان کا خون ہو, برباد ہو, اور اسرائیل طاقتور بنتا رہے. اس کے لیے وہ ہے آٹے میں نمک کے برابر جو مالی امداد کی, اس کا مقصد یہ کی جاتی ہے مالی امداد. بھائی یہ مالی امداد سے کسی کو کچھ روپے دے دینے سے کسی کی ثقافت تھوڑی ثابت ہو جائے گی. آج دنیا میں کسی ملک میں بٹوارے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, کسی ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, کسی ملک میں جو ہے فساد کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, کسی ملک میں آتنکواد کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. سنیوں کیا کافروں کو دیے جاتے ہیں, کافر مسلمان کو دیتا ہے, مسلمان کافر کو دیتا ہے, شیعہ سنی کو دیتا ہے کہ تاکہ وہ برباد ہو, ان کے ہاں فساد آئے. تو یہ مالی امداد جو کی ہے, اس کی مالی امداد ہی تو کا تو سوال ہے, یہی تو محل اعتراض ہے کہ مالی امداد جو حماس کو کیا اس نے تھوڑا بہت, وہ کیوں کیا؟ وہ تاکہ فساد مچائے, فساد کے لیے کیا, اپنے مفادات کے لیے کیا, اپنی سیاست کے لیے کیا, اپنی اسٹریٹجی کے لیے کیا. حقیقی مالی امداد تو عربوں نے کیا, فلسطینیوں کی, ان کو بسایا, ان کو گھر دیا, ان کو زمین دی, ان کو روزگار دیا, ان کو تجارت دی, جتنا ممکن ہوا ان کے لیے کھانے بھیجے, ان کے لیے جو طاقت میں کرنا تھا کیا, جنگیں رکوانے کی کوشش کی, اس کے لیے لعن طعن سہے, عربوں نے کیا. مالی امداد بھی عربوں نے دیا, اور خود حماسیوں کے اعتراف میں بھی یہ بات ہے کہ عربوں نے مالی امداد. اور جو ایران میں اہل سنت ہیں, سنیوں کے لیے گردن کٹوا دی. بھائی واہ, سبحان اللہ, سنیوں سے اتنی محبت ہے تو گھر کے سنیوں سے کتنی محبت ہے. ایران میں جو اہل سنت ہے مقامی سطح پر صرف عیدین کی نماز ادا کر سکتے ہیں, اور تہران میں سنی مسجد بھی ممنوع ہے اور عید کی نماز پڑھنا دونوں ممنوع ہے. کسی کافر حکومت میں بھی اتنی سختی نہیں ہوتی. یقیناً سنی اکثریت جہاں ہے
وہاں مساجد ہیں لیکن آئے دن بلڈوزر چلتا رہتا ہے, بلڈوزر کا سامنا ہے. 2021 میں بلوچ مسجد, 2015 میں سنی نماز گاہ, 2025 میں مسجد شیخ فیض کو, مسجد شیخ فیض 2025 میں خامنہ ای کے حکم پر تباہ کی گئی. یہ خامنہ ای جس نے گردن کٹوائی نا, جس نے تمہارے بقول پیغمبر کی بقول مرزا کی بقول جس نے سنیوں کے لیے گردن کٹوائی نا, تم کہہ رہے ہو تو سنیوں کے لیے گردن کٹوائی نا, سنیوں کے لیے مسجد کو بلڈوز کروایا اور خاکوں کو نے ملوایا. 2025 میں مسجد کا نام ہے مسجد شیخ فیض, اس مسجد کو جو ہے توڑوا دیا, ختم کروا دیا اس نے. تہران اور کردستان میں کئی مساجد بلڈوز کر دی گئی, مدارس بھی ہیں لیکن حد درجہ امتیاز کا شکار ہیں. دوہرا سلوک ہے, گرفتاریاں ہوتی ہیں علماء کی, پھانسیاں ہوتی رہتی ہیں علماء کو. دارالعلوم زاہدان جو دیوبندی طرز فکر کا مدرسہ ہے موجود ہے, وہی تھوڑا فعال ہے لیکن وہ پلاننگ کونسل کی حراست میں رہتا ہے, پلاننگ کونسل کی نگرانی میں رہتا ہے شب و روز. یہ صورتحال ہے. وہ ان سنیوں کے لیے, آواز میں بسنے والے سنیوں کے لیے جو ایران میں ہیں, ان کے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, آواز پہ قبضہ کیا ہوا ہے, سنیوں کے ملک پہ قبضہ ہے, سنیوں کے خزانوں کو نکال کر کے بیچا جا رہا ہے اور سنیوں کو برباد کیا جا رہا ہے. ان کو اعلانیہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو سنیوں کے لیے گردن کٹوائی. جھوٹے کہیں کے لعنتی بردہ فروش آدمی, جماعت اسلامی کی کوکھ سے پیدا ہونے والے یہ سارے موالی اس وقت جو ہے سیاسی ایشو کے پردے میں, پولیٹیکل ایشو کے پردے میں عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کا کوڑ پھیلا رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, چاہے جس کو سن لیا لپک لیا اور بس سن کر کے بس ایک خیال بنا کر کے گھوم رہے ہیں, آتش فشاں بن کے گھوم رہے ہیں گلی محلوں میں. ذرا چلائیے آگے چلائیے, ذرا ایک پوائنٹ پہ جواب اور ہو جائے, بات ختم کرتا ہوں. اور الٹیمیٹلی خامنہ ای صاحب کو اپنی جان دینی پڑ گئی سنیوں کے دفاع کی خاطر. افغانستان کے لوگ تو اپنی سرزمین کی خاطر جہاد کر رہے تھے نا, ظاہر ہے ان کے اوپر امریکہ نے یا رشیا نے حملہ کیا تھا نا. ایران کا معاملہ یہ نہیں تھا, ایران پہ امریکہ نے حملہ اسرائیل کے ساتھ مل کے اس لیے کیا کہ ایران سپورٹ کر رہا تھا فلسطینی مسلمانوں کو. بس خامنہ ای صاحب سنیوں کے لیے گردن کٹوا دی, میں نے وضاحت کر دی, لعنت اللہ علی الکاذبین. افغانستان کے لوگ اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے, مگر ایران کا معاملہ ایسا نہیں ہے. یہ ایران پہ حملہ فلسطین کے سپورٹ کی وجہ سے ہوا ہے. حضور والا, کالی پگڑی والے, اگر فلسطین کا سپورٹ تھا تو جب فلسطین کو تباہ کیا جا رہا تھا ایران کی میزائلیں کدھر تھیں؟ جب فلسطین کا سپورٹ ہے, فلسطین کے لیے جنگ ہے, تو فلسطین کو جب راکھ بنایا جا رہا تھا تو یہ طاقتور ملک ہے, ہتھیاروں کے لحاظ سے خود کفیل بھی ہے, بہت ساری ضرورتیں اس کے ملک ہی سے پوری ہو جاتی ہیں. بہت قدیم تہذیب ہے ایران کی, اپنی تہذیب میں, اپنی زمین میں, اپنی سیاست میں ایران بہت قدیم ہے, مجوسیوں کی پوری لمبی تاریخ رہی ہے, تو یہ بہت طاقتور ملک ہمیشہ سے رہا ایران. تو جب فلسطین تباہ ہو رہا تھا تو ایک بھی میزائل داغا, پٹاخہ بھی پھوڑا ایران نے. ہاں, ایسے حالات ضرور پیدا کرتا رہا کہ غزہ اور فلسطین تباہ ہو جائے. یہ ہوا ہے. اگر سپورٹ کیا تو حماس کو مالی سپورٹ کیا سیاسی مقاصد کے لیے, جو عربوں کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہے. لیکن کس طریقے سے کہ حماس کوئی پٹاخہ پھوڑے اور جو ہے اسرائیل کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, اور ادھر سے وہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کسی سے جب جھگڑا کرنا ہوتا ہے تو چاہتے ہیں وہ گالی دے دے, بس گالی کے انتظار میں رہتے ہیں, بس جیسے گالی دیتا بس ادھر سے گھونسا چلاتے ہیں. بس یہی کام کروایا ہے حماس کو, چھیڑ چھاڑ کروا کر کے, پٹاخے پھڑوا کر کے, پھر فلسطین کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا اور بنوا دیا ان مکاروں نے. یہی فلسطین کا سپورٹ کیا ہے. ورنہ بتاؤ فلسطین کا کیا سپورٹ کیا؟ کون سی میزائل فلسطین کے لیے ایران نے داغی تھی؟ کوئی نہیں. تو جس طرح اسرائیل کو عربوں میں وجود دیا گیا, ناجائز وجود دیا گیا, اسی طرح آپ ایک مثال دیتا ہوں میں, اہواز جیسا سنی جو ہے علاقہ جو ہے اس کو کس طرح سبوتاژ کیا. بھئی انہوں نے فلسطین کو قبضہ کیا اور وہ بھی مغربی طاقتوں نے قبضہ کروایا, اور تم نے بھی آواز پہ قبضہ کیا اور وہ بھی مغربی طاقتوں نے قبضہ کروایا. بھائی برطانوی حکومت کی جو ہے کہ مفادات تھے, برطانوی حکومت نے جو ہے
اس کو ایران کے قبضے میں دیا تھا. برطانوی حکومت نے روافظ کو اہواز کا علاقہ گفٹ کیا، جس طریقے سے مغربی طاقتوں نے فلسطین کا علاقہ گفٹ کیا اسرائیل کو، اور اسرائیل کا وہاں ناپاک وجود ہوا. یہ ایک آزاد ریاست تھی. فلسطین کی بات کرتے ہو، فلسطین کے سنیوں کے سپورٹ کی بات کرتے ہو. ذرا اپنے خود ہی ایران کے اندر دیکھ لو، 3,75,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی یہ سنی سلطنت 1 کروڑ کی آبادی پہ مشتمل ہے. اس کے رہنما ہیں شیخ خزال، یا کیا کر کے عربی میں نام بولیں گے، اور ان کے بیٹے اس وقت تھے. پہلے برطانیہ اور ایران نے ان کو زہر دے کے مارا، جیسے حضرت حسن کو ان لوگوں نے زہر دے کے مار ڈالا تھا، اور زبردستی اس پر قبضہ کیا گیا. اس علاقے کو الحرس الثوری کے حوالے کیا گیا، اور اس پورے خطے کو ایک کھلی جیل بنا دیا گیا، کھلی جیل بنا دیا گیا. وہاں جبرن مجوسیوں کو بسایا گیا، نوکریوں سے سنیوں کو بے دخل کیا گیا، کھیتی والی زمینوں کو خریدنا سنیوں کے لیے ممنوع قرار دیا گیا کہ نہیں خرید سکتے، قانون بنایا گیا. اس علاقے میں نشہ والی چیزوں کو بڑھایا گیا، جس طرح مسلمان ایریوں میں لوگ نشہ والی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ایسے رافضیوں نے اہواز کے علاقے میں نشہ والی چیزوں کو پروموٹ کیا. عربی نام بطور خاص مشہور صحابہ کا نام رکھنا مشکل کیا گیا. جبہ اور اسی طریقے سے عربی لباس اور اقال تک پہننے میں رکاوٹ ڈالی گئی. عربی میڈیم تعلیم میں رکاوٹ ڈالی گئی. فارسی زبان کو مسلط کیا گیا. عراق میں جہاں پر بہت کم لوگ فارسی بولنے والے، وہاں چاہتے کہ وہاں پہ وہ سرکاری زبان ہو جائے، لیکن یہاں پہ کروڑوں لوگ جو عربی بولتے ہیں اور یہ دین کا نام لیتے ہیں. دین عربی زبان میں ہے، قرآن کی زبان عربی میں ہے، لیکن ان کو عربی برداشت نہیں. قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، رسول کی زبان عربی ہے، حسن کی زبان عربی ہے، حسین کی زبان عربی ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان عربی ہے، اہل بیت کی زبان عربی ہے، لیکن عربی ان کو برداشت نہیں ہے. عربی کو بطور خاص جو ہے ممنوع کیا گیا. اور اس طریقے سے انہوں نے جو مطالبہ سرکاری زبان کا جو ہے مطالبہ انہوں نے عراق میں تو کیا، لیکن اپنے یہاں جو ہے اس کو روکا. کوئی فارسی اہوازیوں کا کچھ ہڑپ کر لے تو سرکاری سطح پہ سنوائی نہیں ہوتی. آبادی کا توازن بگاڑنے کے لیے اسرائیلی آئیڈیاز کے حساب سے وہاں پہ کام جاری ہے کہ آبادی کا توازن بگڑے اور اس کو تقسیم کیا جائے. غیر سرکاری فوج کے ذریعہ ان کا قتل کرایا گیا. خمینی نے جو تمہارے یہاں جو ہے رحمت اللہ علیہ ہے، اور اس کا جو بعد میں اس کا جو جانشین ہے خامنائی، خمینی کا جانشین خامنائی، تو جس کا جانشین ہے خامنائی وہ خمینی جو انقلاب کا دعوے دار تھا، اپنے انقلاب کے دنوں میں اس نے اہوازیوں سے وعدے کیے کہ جب انقلاب آئے گا تو تمہاری مشکلات ختم ہوں گی اور ہم تم کو فلاں فلاں سہولت دیں گے. بڑے بڑے وعدے کیے، حتیٰ کہ ایسے وعدے اور ایسا بھروسہ سنی بیوقوف ہوتا ہے. سنیوں نے یقین کیا، اور جب انقلاب آیا تو جس کو یہ اسلامی انقلاب کہتا، تو سنیوں نے اہواز کے سنیوں نے خوشی منائی کہ چلو کچھ وعدے پورے ہوں گے، کچھ مشکلات آسان ہوں گی. یہ لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ کا نعرہ دیتا ہے، یہ امت کا نعرہ دیتا ہے، تو امت کے نعرے کے طفیل میں کچھ ہم اہواز کے سنیوں کا بھلا ہو جائے گا. اس خوشی میں انہوں نے مٹھائیاں بانٹی، منائی خوشی. مگر وعدہ پورا کرنے کے لیے جب سنیوں کا ایک وفد گیا اور اس نے مطالبات رکھے کئی سارے، تو اسی خمینی نے بحری فوج کے کمانڈر کے ذریعہ 29 مئی 1979 کو آوازیوں کو کھلم کھلا قتل کروایا، جسے آج بھی وہ لوگ یوم الاسود کے نام سے جانتے. وہی خمینی جس کے خلیفہ کے لیے یہ مرزا پلمبر یہ جھوٹی وکالت کر رہا ہے. آخر فلسطین کا سپورٹ اگر سنیت کے لیے تھا تو جو سنی تمہارے اقتدار کے ماتحت ہیں ان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تو اس دھوکے سے نکل آؤ پلمبر اور ان کے ماننے والوں کہ یہ سنیوں کا سپورٹ کر رہے، فلسطین کا سپورٹ کر رہے، غزہ کا سپورٹ کر رہے، سنیوں کے لیے کھڑے رہے، سنیوں کے لیے ایسا ہوا، اسلام پہ حملہ ہے. یہ ان سارے ڈھکوسلوں سے باہر آؤ اور ذرا پڑھا کرو، مطالعہ کرو اور دانش رکھو اور عقیدے کی روشنی میں فیصلہ کیا کرو تو باتیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی. ابھی یہ سلسلہ اور جاری رہے گا، اور اس طرح کی جو خباثتیں جو جاری ہیں اور جن کی بنیاد پہ عقیدے اور نظریے کا کوڑ پھیلایا جا رہا ہے امت کے اندر، انشاءاللہ اس کا ازالہ کیا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہم تمام لوگوں کے عقائد اور نظریات سب محفوظ فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.